Bismillahirrahmanirrahim. President A. War College Institute, members of the faculty, graduating officers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am pleased to be here at the A. War College at the convocation ceremony of the 35th A. War course. It's a momentous occasion, particularly for the graduating officers, having gone through a formal education in a number of situations which you will come across throughout your life during service. I must congratulate the Air War College and the faculty for having done tremendous work, and I am sure improving upon your in your institution and your delivery of information. The most important thing, and I'll give a mix of Urdu and English because I'm more comfortable in my own mother tongue, which is Urdu, and the fact that sometimes what I say is broadcast to the people of Pakistan and they understand Urdu better. But most of you will understand. There will be interdictions of English within my discourse, so you will understand. تو انہوں نے میں نے ان کو بتایا خود ہی کہ پہلے تو میں نے ان کو کہا مجھے بلائیں، پھر انہوں نے کہا کہ جی دو کتابیں پڑھیں اور بڑے شارٹ سپین میں پڑھیں اور ان کا امپلیکیشن یہاں پر ہے. ایک کتاب تھی دی اینڈ آف ہسٹری بائی فرانسس فوکیاما. اچھا، اس اینڈ آف ہسٹری میں فرانسس فوکیاما نے یہ بات کہی کہ اینڈ آف ہسٹری اس طرح سے کہ انسان کی تقدیروں میں اور آپ کی ڈیسیشن میکنگ کے اندر، اسٹریٹجک ڈیسیشن میکنگ ہر چیزوں کے اعتبار سے ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دنیا کے اندر قومیں اب کوئی مشاورت کا سسٹم اسٹیبلش کریں گی، چاہے وہ جمہوریت کا نام ہو، چاہے جمہوریت کی کوئی بھی فارم ہو، پریسیڈنشل فارم ہو، پارلیمنٹری فارم ہو، مونارکی کے نیچے جمہوریت ہو، کوئی بھی فارم ہو، مگر یہ طے ہو گیا کہ مشاورت ایک سسٹم ہے ڈکٹیٹرشپ کے اور مونارکیز، ٹوٹل مونارکیز سے ہٹ کر. تو اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری، دس ڈیسیشن ہیز بین میڈ، وی ول امپروو اپان اٹ. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ انسان کی اپنی ضرورت اس کا پیٹ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کا پیٹ، اس کی نیڈز اور اس کی خواہشات کے لیے کیپٹلزم سے بہتر معاشی نظام کوئی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بھی طے ہو گیا کیپٹلزم، اس کے ٹیکسز کیسے ہوں، پروفٹس کتنے ہوں، وہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، مگر اینڈ آف ہسٹری یہ کہ یہ دو چیزیں طے ہو گئیں. تو اس کا استاد بھی تھا، کنٹمپریری بھی تھا. 93 کی یہ کتاب ہوگی فرانسس فوکیاما کی اینڈ آف ہسٹری. تو سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بڑی مشہور کتاب لکھی گئی، اس نے پھر لکھا کلیش آف سویلائزیشنز. اس نے کہا یہ دو چیزوں پر انسانیت نہیں بنتی، اور اس نے اس واقعے کی تاریخ لی. جیسے میں مثال کے طور پر، آپ نے وار اسٹریٹجی کے اندر تھوسائیڈیڈیز کو پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر جب کوئی دوسری طاقت ابھرتی ہے، اسپارٹا اور ایتھنس کی مثال دی، اور آپ کے یہاں تو وہ اسٹریٹجی کورس کے اندر وہ نام ضرور آپ واقف ہوں گے. تو اس نے یہ کہا کہ جب دوسری طاقت ابھرتی ہے تو پہلی طاقت اس کے ریاکشن کے اندر بہت کچھ کرتی ہے اور سوچتی ہے. تو یہی کیفیت آج آپ دنیا میں ایکچولی دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی اس کا انوکھا فلسفہ نہیں تھا، اٹ واز ریکگنیشن آف ہیومن پیٹرنس. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقت ابھر رہی ہے تو دوسری طاقتوں کو اننرو کر رہی ہے. اگین بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا فوبیا، کہ یہ کیا کر لیں گے، وہ کون کیا کر لے گا. تو لہٰذا ان فوبیاز کے اوپر کولڈ وار سے نکل کر ایک نئی کلیڈوسکوپ کے اندر نئی الائنمنٹ شروع ہو گئی ہیں، جس کے اندر پاکستان جیسے ممالک جو کسی کا باقاعدہ کسی گروپنگ میں نہیں شامل ہونا چاہتے، وہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے فرانسس فوکیاما کے ریاکشن میں جب سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تو اس نے سقراط کے ایک واقعے سے اس کو پک کیا. سقراط کا ایک ڈائلاگ ریپبلک کے اندر موجود ہے، پلیٹو نے اس کو کوٹ کیا کہ اس نے یہ کہا، سقراط کو بڑا شوق تھا اس بات کا کہ ایک اچھی اسٹیٹ بنائی جائے، طاقتور اسٹیٹ بنائی جائے. تو اس نے کہا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی بات تو اس نے یہ کہی، دو چیزیں، ایک تو جمہوریت تاکہ مشاورت کے ساتھ صحیح فیصلے ہوں، اور دوسرے اس نے کہا تجارت. وہی بات جو فرانسس فوکیاما نے کلوز کیا، اس نے کہا تجارت، گڈز بنے، ایکسپورٹ ہوں، لائی جائیں، بنائی جائیں تو ایک سٹی اسٹیٹ اچھی بن جائے گی. تو اس کے شاگرد نے پوچھا
کہ از دیٹ انف؟ اس نے کہا نہیں. ایک تیسری چیز ہے جو بڑی اہم ہے, اس نے اس کا نام دیا, میں دوسرا نام آپ کو بتاؤں, اس نے اس کو کہا تھائموس. اس نے کہا پیشن. اس نے کہا کوئی سٹی اسٹیٹ کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا اپنی جان سے جسٹ بیکاز ڈیموکریسی ہے اور ٹریڈ ہے. ڈیفینڈر ول بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تھائموس. یہ جو آپ لوگ ہیں نا, یو آر دا ڈیفینڈرز آف یور کنٹریز, اینڈ دیٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ اے پیشن ریلیٹڈ ٹو دا کنٹری. اچھا, یہ پیشنز سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کہا کہ یہ ریشل پیشن ہو سکتا ہے کہ یہ ریس اچھی ہے, یہ پیشن مذہبی پیشن ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسا مذہب اور امہ کی ضرورت ہے, اور اقبال کے جو امہ کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے, اور قائد اعظم کا جو نیشن کا پرسیپشن ہے اس حوالے سے. مگر یہ تیسری چیز ہے جو پیشن ہے, جو اپنی ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں, جو اپنی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ پاکستان 2 نیشن تھیوری کے اعتبار سے بنا, مگر اس کا سروائیول اور اس کی انٹیگریٹی اور اس کی پروگریس کے اندر یہ پیشن اینڈ لو فار پاکستان سے آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے. اور وہ پیشن جو ہے وہ مسلسل آپ کو اگنائٹ کرنا پڑے گا. یہ لیڈرشپ کی خوبصورتی ہے کہ وہ پیشن اگنائٹڈ رکھے, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا مقابلہ کریں. ہم جیسا ملک, اس کی بندشیں ہیں ترقی کے اعتبار سے, اور 2-3 چیزوں کی کثر ہے. کثر کیا ہے؟ ہیومن ریسورس کی کثر ہے. یو آر اے ٹریجرڈ ہیومن ریسورس, جو اس کورس سے نکلے مثال کے طور پر. کیوں ہیومن ریسورس کی کثر ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کو ہم نے تعلیم نہیں دی, وہ انسکلڈ لوگ بھی ہیں, سیمی اسکلڈ لوگ بھی ہیں, اور جو نئے دور کا انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے اس دور کے لیے تو یو نیڈ اے ہیومن ریسورس, اور بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. 22 کروڑ کی قوم کے اندر بہت بڑی ہیومن ریسورس چاہیے. تو لہٰذا ہیومن ریسورس کے بغیر قومیں ترقی مشکل سے کرتی ہیں. ایک اتفاقیہ کیفیت ہو جائے. یہ تو آپ لوگوں کا کمال ہے کہ یو کریٹڈ اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ٹو انشور دیٹ پاکستان لیوز ان پیس وداؤٹ اینی بیڈ انٹینشنز فار اینی بڈی, کہ آپ نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ 7 سال میں ڈیولپ کیا. کریڈٹ ٹو یو اینڈ یور نیشن فار ہیونگ ڈن اے ٹریمنڈس جاب. اسی طرح سے آپ کی قوم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے. آج دنیا کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں, آپ میں سے جو پڑھنے کے شوقین ہیں, رالف ڈوبیلی کی دی آرٹ آف کریٹیکل تھنکنگ. وہ بائسز کے اوپر اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے کہ ہیومن بائسز کیا ہیں. دنیا میں آج آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے وزن مختلف ہیں, رنگ کی وجہ سے, آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے, مثال کے طور پر مذہب کے رنگ کی وجہ سے. دنیا میں رائٹس ڈفرینٹ ہیں. پڑھی لکھی قومیں جو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں, وہ ریفیوجیز کے حوالے سے کیا سلوک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹس کا, کل پرسوں ٹیکسس کے اندر ایک ٹریلر کے اندر جناب 40-50 لوگ مر گئے. امیگرینٹ ڈیسپریٹ, دنیا کے خراب حالات جو ہماری اپنی کریشن نہیں ہے, بہت ساروں کی کریشن ہے, ان خراب حالات سے بھاگتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ملک ہے, بی پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ کہ آپ نے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال پناہ دی ہے. ورنہ دنیا کے ریاکشن ریفیوجیز کے اعتبار سے یہ ہے کہ ڈوبنے دو ان کو میڈیٹرینین میں. جس طرح سے آئی وش all refugees in the world would have been treated as well as the Ukrainian refugees, کیونکہ انسان تو انسان ہے نا. مگر ان باعثز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ اچھے لوگوں کے باعثز ہیں. یہ نہیں کہ کوئی خراب قومیں ہیں ان کا باعث ہے اور آپ باعث نہیں ہیں. یہ اچھے لوگ بھی پرسیپشنز کے اعتبار سے باعث کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہندوستان کے اندر جو باعث اب مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے, اٹس اے ویری ڈینجرس فینامینن. 2 نیشن کے اوپر مہر بھی لگا رہا ہے. ہمارے اس ریجن کے تعلقات کے اعتبار سے اہمیت ہے, اور دنیا کے اداروں کے اندر اس کی اصولوں کی اور موریلٹی کی اہمیت نہیں ہے. اب آئی بلیو ناؤ ویری اسٹرانگلی کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے جو کام ہوئے تھے یہ صرف اس لیے ہوئے تھے کہ یورپ کو وار سے دور رکھا جائے, باقی دنیا کو تہس نہس کر دو. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہی ہوا. یہی میں نے اور آپ نے تو یہی دیکھا. آج کل میں ایک اخبار مثال کے طور پر پاکستان کے اخبار کے ساتھ نیو یارک ٹائمز آتا ہے, 3 پیجز بھرے ہوتے ہیں یوکرین میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اور ہم اس ظلم سے گزر چکے ہیں.
ہم نے وہ ظلم اپنے ملک میں دیکھا ہے، اور مشکل سے ہفتے میں 2-4 ہفتوں میں کبھی کوئی ذکر ہو جاتا تھا. ہم نے وہ مشکل، یہاں ہمارا ایک گریجویٹ فرام عراق ہے، ہم نے وہ عراق میں کیفیت دیکھی ظلم اور ستم کی، انسانوں کے بنائے ہوئے ظلم اور ستم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو چشمے ہیں یہ باعث کے ساتھ ہیں، اور یہ اس میں انسان ہے، مگر صرف ایک قوم ہے، میں ہوپ کرتا ہوں وہ مسلمان امہ ہے جو باعث کے بغیر موریلٹی کی بنیاد پر کام کر سکتی ہے، جس کے اندر انسان کی قدر کرے، جس کے اندر کافر ہو مسلمان ہو اس کے اوپر ایک سا اصول لگے. یورپ کیوں نہیں چاہتا کہ مائیگرنٹس آئیں؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور گو بیک ٹو سروے ڈن بائی اکانومسٹ اباؤٹ 4-5-6 months ago. انہوں نے کہا کہ 4.2 بلین یوروز یورپ خرچ کرتا ہے کہ ریفیوجیز کو دور رکھو. اگر یہ داخل ہو گئے تو ہمارے قانون لگ جائیں گے ان کے اوپر. تو قانون بھی ریس، رنگ، نسل کے ساتھ لگ رہا ہے. تو لہٰذا یہ دنیا بڑی پریشان کن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ اس میں انسان کی اپنی سوچ شامل ہے. خیر آئی کین ڈائیگریس اینڈ گو بیونڈ، مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دا ٹولز آف یور ڈیفینس کے اندر مسلسل چینج ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ویری ریسپیکٹڈ جنرل آف دی پاکستان آرمی مرزا اسلم بیگ صاحب، جب کویت کی وار کے بعد دی امریکنز ڈیسائیڈڈ ٹو گو ان این اٹیک عراق، تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ 6 مہینے تک عراق کے اوپر قبضہ کر نہیں سکیں گے، بیکاز ہی تھاٹ کہ کنونشنل جو علم تھا ہتھیاروں کے اعتبار سے تو عراق کے لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے، مگر جب بہت بڑا ایج ہو جاتا ہے ٹولز کے اندر تو پھر وہ ڈیفینس مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ٹولز جو ہیں وہ روزانہ چینج ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں علم حاصل کرنا ہو تو یہ ڈارپا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی اور سم تھنگ ود دیٹ ٹائٹل ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو ٹولز کے اندر ویریشن اب کتنا ہے، بڑھ گیا ہے. اور ٹولز کی مدد سے اس وقت سیٹلائٹس، یعنی جیسے ہم راستوں کے اندر CCTV وغیرہ، سیٹلائٹس، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، اینڈ دے ہیو گیون اے $6 billion grant to Google to develop goggles for AR and VR combined، تاکہ جو سولجر ان دا فیلڈ ہے اس کو سارا ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہو واٹ از بیہائنڈ دس وال آلسو. اسی طرح سے ایز یو فلائی دا ٹولز، دا انفارمیشن پروسیسنگ از گیٹنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر. اچھا جی، اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ اس کا مقابلہ بغیر علم کے بڑا مشکل ہے. دیکھو مسلمان کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہیں طاقت 1 to 7، لوگ بعض فقہا یہ کہتے تھے کہ نبیوں کی زندگی میں 1 into 7 کا برتری مل سکتی تھی کہ 1 اور 7 کے مقابلے میں، اور اس کے علاوہ 1 سے 3 بھی ہو سکتی ہے. بٹ دیٹ از کہ ٹولز سملر ہوں. مثال کے طور پر بہت بڑا ایج نہ ہو، بہت بڑا ایج ہو تو پھر وہی مدد کرتا ہے. الم تر کا فعل ربک باصحاب الفیل، وہی مدد کرتا ہے پھر، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اسٹریٹجی کے اندر دا ہیومن فیکٹر از دا موسٹ وائٹل فیکٹر. اگر آپ دنیا کی آج سیاست دیکھیں تو اٹ از دا ہیومن فیکٹر. اچھا، ہیومن فیکٹر پلس اندر ایج آف ہیوبرس. جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، اس کا ایک ہیوبرس ہوتا ہے، اس کا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک دھمکی ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر یو آر ناٹ ایکولز. therefore the strategy is quite different. اور ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، کمزور آدمی کے اصولوں کو دیکھتا کون ہے، سنتا کون ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ ہے. اب مگر جو میں ہوپ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا ترقی کرتی ہے ناٹ اونلی ایکسیڈنٹل، سم ٹائمز اٹ از آلسو ایکسیڈنٹل کہ آپ نے کوئی اچانک کوئی چیز ڈسکور کر لی، اس کی بنیاد پر آپ ترقی کرتے ہیں. دنیا ترقی کرتی ہے جیسے میں کہہ رہا تھا صرف ہیومن ریسورس سے. اگر تیل ہو سارے مشرق وسطیٰ کے اندر ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں کے پاس،
ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو دوسرے آتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. آپ کے یہاں جتنا بھی نیچرل ریسورس ہو, ہیومن ریسورس کی کمی ہو تو پھر دین اگین یو کین ناٹ یوز واٹ ایور از رائٹفلی یورز ٹو بی ایبل ٹو پروگریس ان دا کمیٹی آف نیشنز. تو لہٰذا پروگریس کے لیے ہیومن ریسورس کے اندر ایک اور چیز آپ ڈالیے, انسٹیٹیوشنز جان ہوتی ہے. یہ ڈیرن ایسیموگلو اور رابنسن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ انسٹیٹیوشنز, اینڈ ویری گڈ ایگزامپل, look at the difference between North Korea and South Korea. Same place, same people, same race, same culture, same weather, etc. But there's a huge difference how you manage things. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا that example should suffice کہ institutions matter. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بھی کیا, آپ بھی بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ جو مسلسل ایک راگ الاپا جاتا ہے کہ یہ خامیاں یہ خامیاں ہیں, آپ نے کووڈ کے اندر پاکستان نے کتنا بہترین مقابلہ کیا. اینڈ دا سیم پیپل, سیم ریس, سیم ایٹماسفیئر, سیم ڈی این اے in the neighboring country did not fare well because you made the right decisions at the right time, which is very important. اور دوسرے مجھے جو ایک کسر نظر آتی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر اور دوسرے ممالک کے اندر, وہ یہ بھی ہے کہ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اے آئی کے حوالے سے. ان فیکٹ yesterday some of you who are familiar with Twitter, I tweeted about an article on artificial intelligence only yesterday. اینڈ وہ اکانومسٹ کے ایک بریف ہے, بڑی اچھی بریف ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ کین اے آئی ڈو ان آل ایسپیکٹس. یعنی انسان کی تھنکنگ کا مقابلہ اب کر رہی ہے. ایک ایلن ٹیورنگ کا نام سنا ہوگا آپ تو, بہت سارے یہاں اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ہی واز دی سو کالڈ فادر آف ماڈرن کمپیوٹنگ تھاٹس, at least if not computers itself. He broke the code of submarine German submarines in the Second World War. Alan Turing, mathematician. تو ایلن ٹیورنگ نے ایک ٹیورنگ ٹیسٹ کا کہا, اور اس نے کہا کہ کمپیوٹرز اتنے ترقی کر جائیں گے کہ اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر آر ایکول ٹو ہیومنز اور مے بی بیٹر دین. وہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں کمپیوٹر ہو جو رسپونڈ کر رہا ہو سوالات کے,